نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے خواب اور ان کی تعبیر کے سلسلہ وار ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں، اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ خواب میں سورج دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، خواب میں سورج دیکھنا بادشاہ یا خلیفہ بزرگوار ہوتا ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورج کو آسمان سے پکڑا ہے یا اپنی ملک میں لے لیا ہے، یعنی اپنی ملکیت میں لے لیا ہے، تو دلیل ہے کہ بادشاہی یا بزرگی پائے گا، بادشاہ کا دوست مقرب ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ خود سورج ہو گیا ہے، یعنی خود کو سورج بنتا دیکھے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ سورج کے اندازے پر بادشاہ ہوگا، یعنی جتنا بڑا سورج ہوگا اسی حساب سے اس کو بادشاہت ملے گی۔ اگر بادشاہی کے اہل سے نہ ہوگا تو اپنی ہمت کے برابر بزرگی اور حشمت، کامیابی اور کامرانی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج سے جنگ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس کے ساتھ جنگ اور خصومت کرے گا۔ اگر دیکھے کہ سورج کی جگہ چاند قائم ہو گیا ہے، یعنی جس جگہ سورج ہوتا ہے اس جگہ سورج نہیں بلکہ چاند ہو گیا ہے، تو دلیل ہے کہ بادشاہ ہوگا اور سلطنت برقرار رہے گی، یعنی خواب دیکھنے والا خود بادشاہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج سے نور لیتا ہے، یعنی روشنی لیتا ہے، تو دلیل ہے کہ بڑے بادشاہ سے ملک لے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج کو پکڑا ہے لیکن آسمان سے نہیں، اور اس کی شعاع اور نور بھی نہیں ہے، اور تاریک تیرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ اگر دیکھے کہ سورج کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے، یعنی کسی اور جگہ چلا گیا ہے، تو دلیل ہے کہ بادشاہ اپنے کاموں میں محتاج ہوگا، یعنی بادشاہ کے بس میں چیزیں نہیں ہوں گی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خواب میں سورج بزرگوار بادشاہ ہوتا ہے، یعنی نیک بادشاہ ہوتا ہے، اور چاند وزیر، اور زہرہ عورت، اور عطارد بادشاہ کا منشی، اور مریخ شاہی پہلوان، اور باقی ستارے بادشاہی لشکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سورج باپ اور چاند ماں اور باقی ستارے بھائی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور آفتاب اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو زیادتی اور کمی آفتاب اور مہتاب یعنی سورج اور چاند اور ستاروں میں دیکھے تو ماں باپ اور بھائیوں پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ سورج روشن اور پاکیزہ نکلا ہے، یعنی چمکدار اور صاف ستھرا نکلا ہے، اور اس کے گھر میں چمکا ہے، تو دلیل ہے کہ اپنی خوشیوں میں سے عورت چاہے گا، یعنی اس کی خواہشات میں سے ایک خواہش عورت ہوگی، یعنی بیوی ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ آسمان وغیرہ آفتاب کے نور کو ڈھانپتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کو چھپا لیتا ہے، تو دلیل ہے بادشاہ کا حال خطرناک ہوگا، اور اس کے احوال خاص کر جب سورج کو کھلتا دیکھے بدل جائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سورج سیاہی سے روشنی میں آ گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ بیمار ہو کر جلد شفا پائے گا۔ اگر دیکھے سورج کے جسم پر رسی یا دھاگا لٹکا ہوا ہے اور اس نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے مدد اور قوت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ وہ رسی ٹوٹ گئی ہے اور وہ گر پڑا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور مرتبے سے گر جائے گا، یعنی اپنے عہدے سے گر جائے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے خواب میں سورج یا چاند کو سجدہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ یا خطا ظاہر ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ سورج یا چاند یا تمام ستارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور ان کے نور کو لیتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی جہان کی بادشاہی حاصل کرے گا، اور جہان کے سب بادشاہ اس کے تابع ہوں گے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن جائے گا۔
اور اگر دیکھے کہ سورج چاند اور ستارے پکڑے ہیں اور سب سیاہ اور تاریک ہیں یعنی کالے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا ہلاک ہو جائے گا، خاص کر اگر ظالم اور ستمگر ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ سورج کے درمیان سے سیاہی کا نقطہ ہے یعنی سورج کے درمیان کالا نشان ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا دل ملک میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دو سورج آپس میں لڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ دو بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے، اور اگر دیکھے کہ سورج کو زمین پر اترا ہوا اور بے نور دیکھے تو دلیل ہے اس ملک کا بادشاہ سلطنت سے معزول ہوگا اور اس ملک سے بے بہرہ ہوگا، یعنی اسے اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ اور اگر سورج کو اپنے ہاتھ میں سیاہ دیکھے یعنی اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں سورج ہے لیکن وہ سیاہ ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اور خواب دیکھنے والا دونوں غم میں مبتلا ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ سورج کسی سوراخ میں گم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ مرے گا اور عام خلقت کو رنج و غم ہوگا یعنی عام عوام کو پریشانی کا سامنا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ سورج اور ستاروں کو کسی چیز نے چھپا لیا ہے تو دلیل ہے بادشاہ لشکر سمیت دشمن سے شکست پائے گا، اور اگر دیکھے کہ سورج کی پوجا کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے تو دلیل ہے کسی بڑے بادشاہ کا مقرب ہوگا یعنی بڑے بادشاہ کا خاص بندہ ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ آفتاب کی طرح ہے پھر آفتاب سے چہرہ پھیر لیا ہے تو دلیل ہے کہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا اور آخر کار انجام پھر کافر جیسا ہو جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ سورج کو پھر دیکھتا ہے ایک بار دیکھنے کے بعد پھر دیکھتا ہے تو دلیل ہے اس ملک کا بادشاہ کسی نا امید چیز سے پریشانی حاصل کرے گا، یعنی ایسی جگہ سے اسے پریشانی ملے گی جس جگہ سے اسے امید بھی نہ ہوگی۔ اور اگر آفتاب کو یعنی سورج کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ سے مرتبہ اور حشمت اور بزرگی پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سورج کو دیکھنے کی تعبیر 8 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 سلطان بزرگ یعنی بڑا بزرگ، نمبر 3 رئیس یعنی امیر یعنی پیسے کے لحاظ سے بہت مالدار، نمبر 4 حاکم بزرگ، نمبر 5 عدل کرنے والا بادشاہ، نمبر 6 عوام کا فائدہ، نمبر 7 مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، نمبر 8 نیک اور روشن کام۔ یہ خواب میں اگر سورج دیکھے تو یہ ان باتوں کی بھی دلیل ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا یعنی حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربانی کر کے مصاحب بنائے گا، مرتبہ بڑا ہوگا، ملک کے رئیس اور امیر عدل کریں گے، اور صرف سورج کی شعاع کو دیکھنا اس کے برعکس حکم رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ کو انشاءاللہ جلدی دوبارہ ملیں گے، ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔